حتیٰ کہ آج آپ ہمارے وقتوں میں بھی بہت زیادہ قسمیں دیکھیں گے اخلاقیات کی، جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم ایز اے مسلمان، ہمارا نظریہ اخلاقیات کے بارے میں بالکل مختلف ہے، چاہے وہ جنس کے حوالے سے ہو یا جنڈر رولز کے حوالے سے ہو، حتیٰ کہ جنڈر کے حوالے سے کیوں نہ ہو۔ اور اگر ہم سیرت سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا کام ہے حق پہنچانا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا، چاہے وہ سچ لوگوں کو کتنے ہی زیادہ کڑوے لگیں۔ اخلاقیات جو جمہور کہہ رہا ہے اس سے ڈیفائن نہیں ہوتی، جو سیاسی طور پہ ٹھیک ہے یہ اس سے بھی نہیں صحیح ہوتی، یا جو ہمیں ویسٹ بتا رہا ہے وہ مورالٹی ہوگی، نہیں۔ حتیٰ کہ پوری انسانیت ایک طرف ہو جائے اور یہ کہے کہ بے حیائی حیا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے بے حیائی ہمیشہ بے حیا رہے گی، چاہے پوری دنیا اس کو حیا سمجھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح شادی کے عمل کو لیتے ہیں، کس طرح ہم جنس کے عمل کو لیتے ہیں یا جنڈر رولز کو لیتے ہیں، یا میاں بیوی کے کیا رولز ہیں ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں اور سیرت پر عمل کریں تو ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا تنقیدہ کر رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پولیٹیکلی کیا صحیح اور کیا غلط ہے، ہم اپنی اخلاقیات پر کھڑے رہیں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ اور سیرت سے ہم یہ کتنی دفعہ یہ بات سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تحائف دیے گئے، ان کو چیزیں دینے کی کوشش کی گئی، ان کو پیسے دینے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، بس آپ یہ اسلام کو چھوڑ دیں، اس کے پیغام کو چھوڑ دیں۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو اپنا سب سے امیر انسان بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بدلے میں یہی چاہتے تھے کہ وہ اسلام کے پیغام کو چھوڑ دیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو فرمایا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، میں تب بھی دین کے پیغام کو پھیلانا نہیں چھوڑوں گا۔ سیرت سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر کوئی سوسائٹی میں جو ہے قبول کر لے گا، ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہماری ایک بہت ہی پرسکون زندگی ہو۔ اگر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گول ہوتا، ہدف ہوتا، تو رسول اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی چیز قبول کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف یہ نہیں تھا۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ سچ کے علمبردار بنیں، اللہ کے دین کو اس معاشرے میں پھیلائیں، حق کو عام کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کریں۔ اور سیرت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مومنین کو ایذا پہنچایا گیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، اپنی زمین چھوڑنی پڑی۔ پہلے وہ ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ حبشہ گئے، اور پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں۔ جب بھی ہم سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں برما میں، ان کو یہ یاد دلاتے ہیں، جو ہمارے بہن اور بھائی سیریا میں، ان کو یہ بات دلاتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، اور جو ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور سیرت میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو زیادہ تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں، جیسے کہ مدینہ کے انصار، تو ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جو اپنے دل میں اور اپنے گھروں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے جگہ بنائیں، جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں ان کا استقبال کریں، اپنا کام، اپنی دولت ان کے ساتھ بانٹیں، ان کو محفوظ محسوس کروائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور یہ ہمارا یہاں پہ کام ہے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے جبکہ امریکہ میں بڑی بڑی دیواریں بنانے کا ذکر کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ ہم ان کو باہر نکال دیں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، یا برما کے مسلمان ہیں ان کو ناحق شہید کیا جا رہا ہے، یا جو سیریا کے ریفیوجیز ہیں ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، سینٹرل افریقہ کے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو عبادت تک نہیں کرنی دی جا رہی۔ یہ ہمارا کام ہے، جیسا کہ یہ مدینہ کے انصاریوں کا کام تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کی مدد کی، اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کی۔